السلام علیکم۔ میرا نام عنایہ ہے۔ میں لاہور کے قریب ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ میں نے BA کیا ہوا ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو مجھے علم ہوا کہ میرے بابا میری پیدائش کے چند ماہ بعد ہی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد دادا دادی نے میری ماں کو گھر سے نکال دیا اور میری ماں مجھے لے کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی۔ میری ماموں کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری ماں بچوں کو گھر پر قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ میری ممانی سلائی کیا کرتی تھی جن سے ان کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میرے ماموں بیمار رہتے تھے، وہ کوئی کام کاج نہیں کر سکتے تھے۔ میری ماں نے وہاں پر بھی بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا جس سے ہمیں کچھ پیسے مل جاتے تھے اور ہم اپنا گزارا کر لیتے تھے۔ اکیلی عورت کے لیے یہ سب کرنا بہت مشکل تھا، سو میں نے بھی کبھی اپنی ماں سے کسی چیز کی ضد نہیں کی۔ یوں بھی انہیں پریشان کرنا اچھا نہیں لگتا تھا کہ اس دنیا میں ہم ماں بیٹی کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی اور سہارا نہ تھا۔ دن گزرتے گئے اور میری ممانی کپڑے سلائی کر کے ہی گزارا کرنے لگی۔ میری ماں گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ میری ممانی بہت اچھے کپڑے سلائی کرتی تھی جس سے محلے کے کئی لوگ ان سے ہی کپڑے سلائی کروا لیتے۔ لیکن ایک بات جو مجھے عجوبے میں ڈال دیتی ہے کہ میری ممانی رات کے وقت کپڑے سلائی کرتی ہے اور عموماً لوگ دن کے وقت ایسا کام کرتے ہیں، لیکن میں نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ ایک روز میری ممانی کے پاس بہت سارے کپڑے سلنے کو آئے۔ میری ممانی بہت خوش تھی کہ اسے اس سے اچھی رقم مل جانی تھی اور اس سے پھر میرا اگلی کلاس میں ایڈمیشن ہو جاتا۔ میں خود بھی بہت خوش تھی، مگر ممانی کو دیکھ مجھے حیرانی ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھ لینا چاہتی تھی لیکن میں کچھ پوچھ نہ سکی۔ وہ سارا دن یوں ہی گھومتی رہی اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لیے، لیکن کسی کپڑے کو ہاتھ نہ لگایا، نہ ہی کچھ سیلا۔ میں دیکھتی رہی خاموشی سے۔ پھر جوں رات ہوئی، ہم نے کھانا وغیرہ کھایا تو میں اور ماں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں بھی دوسرے کمرے میں آ گئی اور پڑھنا شروع یا پڑھاتے پڑھاتے مجھے نہ جانے کب نیند آ گئی اور جوں ہی میں صبح اٹھی اور باہر نکلی تو یہ دیکھ کر میری حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ کپڑے سارے سلے ہوئے تھے۔ میں ہکی بکی کھڑی شاپروں میں پیک کپڑوں کو دیکھنے لگی تھی۔ یہی ایک وجہ تھی جس سے مجھے ممانی پر کبھی کبھار شک ہونے لگ جاتا۔ آخر راتوں رات اتنی زیادہ کپڑے سلائی کیسے ہو جاتے تھے، جبکہ میرے لبوں پر زبان پھرتی شاپر کھلا کہ شاید میرا وہم ہو اور کپڑے بھی سلے نہ ہوں۔ لیکن یہ دیکھ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ سارے ہی کپڑے سلے ہوئے تھے۔ میں نے سارے شاپر سے کپڑے نکالے۔ اتنی دیر میں ماں کچن سے باہر نکل آئی۔ ماں نے پوچھا، یوں دیکھا تو مجھ پر برس پڑی کہ ممانی نے سارے کپڑے جو انہوں نے محنت سے تہہ لگا کے رکھے تھے خراب کر دیے۔ میں نے جلدی کپڑے سمیٹے اور ممانی کی جانب دیکھا۔ ان کے چہرے کی جانب دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی تھی کہ کیونکہ وہ وہاں تھکن کا نام و نشان تک نہیں تھا، وہ بہت فریش نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ سارے کپڑے سیے کس نے؟ اگر ممانی نے سیے تھے تو وہ اتنی پرسکون فریش کیسے ہو سکتی ہیں، جبکہ انہیں تو تھک جانا چاہیے تھا۔ خیر، میں نے ممانی کے ڈر سے جلدی کپڑے سمیٹے اور واپس شاپر میں ڈال دی۔ ماں نے مجھے ناشتہ کرنے کو بولا اور خود وہ شاپر اٹھا کر کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے سر چھٹکا اور ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ابھی مجھے چند پل ہی گزرے تھے، مجھے عجیب سی آواز سنائی دی۔ میں ڈر گئی، لیکن میں نے ہمت کر کے اندر کی جانب جانا مناسب سمجھا۔ میں اندر گئی تو وہ آوازیں مجھے ممانی کے کمرے سے سنائی دے رہی تھی۔ میں مزید آگے بڑھی، ابھی میرا ہاتھ دروازے پر ہی تھا کہ میری ممانی پیچھے سے آ گئی اور مجھے سخت لہجے میں پکارا۔ میں فوراً وہیں تھم گئی۔ عنایہ، گھر کے کام بھی کر لیا کرو۔ ان سخت آواز پر بھی تھوڑا ڈر گئی اور اسباب نے سر ہلایا، لیکن ایک بات جو میرے دماغ میں گھوم رہی تھی وہ میں ہمت کرتی پوچھ بیٹھی، ممانی آپ کپڑے کیسے سلائی کرتی ہیں؟
رات کو اتنی زیادہ میں بولی اور ساتھ ہی ممانی کی جانب دیکھا جس کے چہرے کا رنگ میری بات سنتے فیک ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کام کرنے کو بولا۔ بغیر جواب دیے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یوں ہی چند دن گزر گئے۔ ممانی کے پاس ڈھیروں کپڑے آتے اور ممانی رات کو دروازہ بند کر لیتی اور جب صبح اٹھتی تو ان کے چہرے پر کوئی تھکن ہوتی اور نہ ہی کوئی پریشانی، اور کپڑے بھی سارے کے سارے سلائی ہو چکے ہوتے۔ میری ماں گھر کا سارا کام کرتی، بچوں کو پڑھاتی اور گھر کا سارا سودا سر خود لاتی۔ وہ اتنا تھک جاتی تھی کہ انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا تھا کہ رات کو اور دن میں کیا ہو رہا ہے۔ اب آہستہ آہستہ اپنی طبیعت میں چڑچڑاپن آنے لگا۔ ممانی مجھے کچھ بتاتی اور نہ ہی کبھی رات کو اپنے کمرے میں جانے دیتی۔ ایک دن ممانی کو کمرے میں نہ پا کر کمرے میں چلی گئی۔ جو ہی میں کمرے میں گئی مجھے وہاں ایک سلائی مشین رکھی نظر آئی جو غالباً میری ممانی کی تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر دیکھا لیکن مجھے خاص نظر نہ آیا۔ اتنے میں ہی مجھے ایک آواز سنائی دی جو ممانی کی الماری سے ہی آ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے الماری کی جانب قدم بڑھایا لیکن میری قسمت خراب کہ الماری کا تالا لگا ہوا تھا۔ جب کہ مجھے باہر دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں جھٹ سے ممانی کے کمرے سے باہر نکلی۔ مجھے اپنی ممانی پر شک ہونے لگا تھا۔ آخر ان میں اتنی پھرتی آئی کہاں سے جو یوں روز اور کپڑے اتنی جلدی سلائی کر لیتی ہیں۔ خیر اس رات کے بعد میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں کیسے بھی کر کے ممانی کے کمرے کی تلاشی لوں۔ اگرچہ ممانی مجھے کچھ نہیں بتا رہی لیکن کچھ تو ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ جب میں نے ماں سے بات کی تو میری ماں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہنے لگی کہ خبردار، جو ممانی پر شک کیا انہوں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ ایک دن ہم سب باہر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اٹھ کر کے منع کرنے کے باوجود دروازہ کھولنے کے لیے چلی گئی۔ آخر ممانی نے مجھے دروازہ کھولنے سے منع ہی کیوں کیا تھا؟ جو یوں ہی دروازہ کھلا سامنے میں نے ایک نوجوان کو پایا۔ اس کے ایک کاغذ میری جانب بڑھا اور بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ میں حیران پریشان دروازے پر کھڑی رہی کہ آخر کون تھا یہ انسان اور ایسے ہی کیوں چلا گیا۔ میں نے دروازہ لگایا اور اندر آ گئی۔ من میں آیا کہ کاغذ کھول کر تو دیکھوں کہ ان میں ایسا کیا ہے جو وہ لڑکا انہیں دے کر گیا ہے۔ میں نے جو ہی کاغذ کھولا میری ممانی نے جھٹکے سے میرے ہاتھوں سے کاغذ چھین لیا۔ میں شٹر کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ اب مجھے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی چیز ہے جو ممانی مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ کوئی ایسا راز ہے جو وہ بتا نہیں رہی کہ وہ کیسے اتنے سارے کپڑے سلائی کر لیتی ہے۔ کہیں کچھ اور ہی مسئلہ تو نہیں جو وہ اپنے کمرے کا دروازہ لگاتی ہیں۔ ممانی مجھے دیکھتے سخت لہجے میں بولی، یہ پیپر میرے لیے ہے تو جا کر روٹی ڈال دے۔ وہ پیپر ہاتھ میں یوں دبوچ کر کھڑی تھی جیسے اسی سے سارے راز جڑے ہوئے۔ میں نے اسباق ایسا ہلایا اور کچن میں چلی گئی۔ رات کو جب 12 بجے تو میں خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلی اور دبے قدموں ممانی کے کمرے تک پہنچی۔ دروازہ کھولا، اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے اپنے موبائل سے ٹارچ آن کی اور سیدھا بیڈ پر مری، لیکن یہ دیکھتے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا ہو جیسے میں حیران کھڑی تھی کہ وہاں بیڈ پر تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ بیڈ بالکل خالی تھا۔ میری دوسری جانب بڑھ کر لائٹ آن کر دی۔ کمرہ روشنی میں ڈوب گیا۔ اب میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی بھی نظر نہ آیا۔ ماموں بھی اپنی بیماری کی وجہ سے بیٹھک میں سوتے تھے کیونکہ ممانی کو رات کو سلائی کرنا ہوتی تھی تو وہ ڈسٹرب ہو جاتے تھے، وجہ سے وہ بیٹھک میں اکیلے سویا کرتے تھے۔ جب میں باہر گئی اور دیکھا وہاں بھی کوئی موجود نہ تھا۔ غرض میں نے گھر کے صحن، کمرے اور سیڑھیوں پر بھی دیکھا لیکن مجھے ممانی کہیں نہ ملی۔ میں بے حد پریشان ہو گئی۔ میں واپس ان کے کمرے میں آئی اور میں نے متحر نظروں سے وہ مناظر دیکھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی کہ ممانی بیڈ پر لیٹی ہوئی ہیں، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ ابھی تھوڑے ٹائم پہلے تو وہ بیڈ پر موجود نہ تھی، بلکہ میں نے خود اچھے سے دیکھا تھا، وہ کہیں موجود نہ تھی۔
میں تو یہ جاننے آئی تھی کہ رات نے ایسا کیا ہے جو ممانی رات کے کپڑے سلائی کرتی ہے، اور حیرانی کی بات سارے ہی کپڑے سلائی بھی ہو جاتے ہیں اور وہ تھکتی بھی نہیں، لیکن یہاں تو میرا ہی دماغ خراب ہو گیا تھا۔ خیر میں ان کے تھوڑا قریب گئی، لیکن وہ بیڈ پر یوں لیٹی تھی جیسے سو رہی ہوں۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا اور باہر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شک یقیناً بنتا جا رہا تھا، کہنے کو کوئی الفاظ نہ تھے۔ جب صبح ممانی اٹھی تو مجھے باہر پہلے سے بیٹھے دیکھ کر وہ بھی تھوڑا حیران ہوئی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، میری چبھتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں دماغ میں لفظوں کو ترتیب دینے لگی کہ میں ان سے پوچھ ہی لوں کہ آخر وہ تھی کہاں۔ میں نے ممانی کی جانب دیکھا اور پوچھا، ممانی آپ کہاں تھی؟ رات میں آپ کے کمرے میں آئی تھی لیکن آپ غائب تھی۔ میں اتنا بولنے پر میری ممانی فوراً گھر بڑھ گئی اور اب مجھے ان پر مزید شک ہوا اور میں نے اپنا جواب جاننا چاہا، لیکن وہ تھوڑی دیر کچھ نہ بولی۔ میں واش روم میں تھی۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر جواب دیا، ہاں میں نے وہ چیک ہی نہیں کیا تھا، لیکن ان کے جواب پر میں مطمئن ہرگز نہ ہوئی تھی۔ میں نے ان سے اس پیپر کے بارے میں پوچھا جو کہ وہ لڑکا دے کر گیا تھا۔ اس پر وہ بولی کہ وہ پیپر میرا کچھ حساب کتاب لکھا ہوا تھا جو میں نے کپڑے سلائی کیے ہیں ان کے، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ اگر ایسی ہی بات تھی تو اس میں بلا چھپانے والی کیا بات تھی کہ ممانی نے مجھے وہ پیپر پڑھنے تک نہیں دیا تھا۔ میں نے ممانی کو بولا کہ مجھے آپ کے کمرے سے عجیب آوازیں آتی ہیں، اور ساتھ یہ دیکھتے ہوئے کہ ممانی ہر سوال کا دے رہی ہیں، یہ بھی پوچھ لیا کہ وہ اتنے ڈھیر سارے کپڑے اکیلی رات میں کیسے سلائی کرتی ہیں۔ میری یہ بات سن کر جہاں وہ حیران ہوئی وہیں انہوں نے مجھے کچھ نہ بتایا کہ ان کے چہرے پر حیرانی کو میں اچھے سے نوٹ کر چکی تھی۔ ممانی مجھے مختلف کام کہتے اٹھ گئی تو میں نے سر جھٹکا اور دل ہی دل میں مختلف سوچیں بونے لگی کہ اب بس بہت ہو چکا تھا۔ اب اگلی رات میں بڑی ہوشیاری میں ممانی کے کمرے میں گئی اور کپڑوں کے سلنے کا راز جاننے کے لیے وہاں اپنے موبائل کا ویڈیو کیمرہ کھول کر رکھ آئی۔ اب مجھے صرف صبح کا انتظار تھا۔ میں بے صبری سے صبح کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں لیٹ سوئی اور جیسے ہی صبح ہوئی ممانی کے شاپر میں کپڑے ڈال کر باہر جاتے ہی میں نے فوراً ممانی کے کمرے کا رخ کیا۔ جو ہی میں نے فون اٹھایا اور فون میں چوتھی ویڈیو دیکھی تو مجھے حیرانی کا جھٹکا لگا۔ مجھے لگا جو میری آنکھیں دیکھ رہی تھی وہ سب جھوٹ تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ممانی کے آنے کا ٹائم ہوتا دیکھ کر میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں موبائل تھا، لیکن مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ میری ممانی ایسا بھی کچھ کر سکتی ہیں۔ کیا رات کو اس طریقے سے کپڑے سلائی کرتی ہیں؟ کیا جو ویڈیو میں تھا وہ سچ تھا؟ خیر کچھ دن مزید گزر گئے۔ میں یوں ہی باہر نکل جاتی اور ممانی کے کمرے سے باہر آنے کا انتظار کرتی، لیکن ممانی کمرے میں بیٹھے ہی سارا کام اونچی بول دیتی لیکن خود باہر نہ آتی۔ مجھے لگا کہ شاید انہیں مجھ پر شک ہو چکا ہے۔ اب مجھے تھوڑا خوف بھی محسوس ہوا۔ میں نے ممانی سے بہانوں میں پوچھنے کی بے حد کوشش کی، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ آخر ایک دن میں نے غصے سے اپنے موبائل پر ویڈیو کلپ آن کیا اور ممانی کے پاس چلی گئی کہ یوں ڈائریکٹ ان سے پوچھنا اسے پریشان کر سکتا تھا۔ میں نے بہانے سے ویڈیو آن کر کے ان کے پاس رکھ دی کہ چلو اگر وہ ویڈیو دیکھیں گی تو ضرور پوچھیں گی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ممانی سکون سے بیٹھی رہی اور مجھ سے باتوں میں لگ گئی، مگر ویڈیو نہ دیکھا اور میرا موبائل ایک سائڈ پر کر دیا۔ اب مجھے غصہ آنے لگا تھا کہ آخر ممانی مجھے سچ بتا کیوں نہیں دیتی کہ کیا بات ہے اور یہ سب کیا چل رہا ہے، لیکن انہیں کچھ بھی بولتا نہ دیکھ کر میں بے بسی سے واپس کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح جیسے ہی ممانی شاپروں میں کپڑے بھر کر گھر سے باہر گئی تو میں نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا اور ممانی کے کمرے میں چلی گئی۔ میرے دل کو کسی طرح سکون نہ تھا۔ میں نے کسی بھی طرح جان لینا چاہا تھی آخر راز کیا ہے۔ جیسے ہی میں کمرے میں گئی مجھے الماری سے ہلچل سی محسوس ہوئی۔ الماری ہل رہی تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔
بھلا ایک بے جان چیز کیسے ہل جول سکتی تھی؟ دل پر قابو رکھتے میں آہستہ قدموں سے ہی کی جانب بڑھی۔ میں نے الماری کے ساتھ کان لگا کر کچھ سننا چاہا، جہاں مجھے کسی کی سانسوں کی آواز نے مزید حیرت میں مبتلا کر دیا۔ میرے زور سے الماری بجائی، کون ہے اندر؟ بولو، میں ہمت کرتی بولی، مگر اندر سے کسی آواز نہ آئی۔ میں نے واپس الماری سے کان لگایا، لیکن اس بار کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اب مجھے فکر ہونے لگی تھی، میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اتنی ہی دیر میں ممانی کی تیز آواز مجھے سنائی دی تو فرق کر الماری سے دور ہوئی۔ وہ ماں نے غصے سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے انسلے کپڑوں کے شاپر کو ممانی نے ایک سائڈ پر رکھ دیا اور مجھ تک آئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ممانی سختی سے بولی تو میں بھی ذرا غصے میں آ گئی۔ یوں روز کے راز و ناز۔ اب میرا دل بور ہو چکا تھا۔ ممانی، اس الماری میں کوئی ہے؟ میں نے ابھی سانسوں کی آواز سنی۔ میری بات پر میری ممانی حیران ہو گئی۔ ان کا چہرہ فوق ہو گیا۔ میرا شک آہستہ یقین میں تبدیل ہوا۔ ممانی نے مجھے ٹالنا چاہا کہ میں یہاں سے جاؤں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے میں سوچ رہی ہوں، مگر آج میں ضد اختیار کر گئی تھی کہ اگر مجھے کچھ نہ بتایا تو میں ماموں کو جا کر سب کچھ بتا دوں گی۔ میں وہیں کھڑی رہی اور بار بار ممانی سے الماری کھولنے کی ضد کی تو ممانی اکتا گئی۔ انہوں نے میرے آگے شرط رکھی کہ اگر الماری سے کچھ نہ نکلا تو وہ مجھ سے کبھی بات نہیں کرے گی۔ میں پریشان ہو گئی کہ میں ممانی کی بات مانوں یا نہ مانوں، کیونکہ بابا کے جانے کے بعد یہی سب میرا سہارا تھے۔ لیکن جس انداز میں وہ مجھے کہہ رہی تھیں، یقیناً ممانی مجھے واپس کبھی نہ بلاتی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کی فیصلہ کروں۔ ممانی میرے ہاں کی منتظر تھی۔ میرے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے کہہ دیا کہ الماری کھول دو۔ میری ممانی خاموش ہو گئی اور کچھ دیر میں الماری کھول دی۔ جو ہی الماری کھولی میں نے حیرت سے ممانی کی جانب دیکھا۔ میں پریشان ہو گئی اور مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے الماری میں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ الماری میں ماموں اور ممانی کے چند جوڑے لٹکے ہوئے تھے اور کچھ سلائی کا سامان تھا۔ ممانی نے شکوہ کر دیا، نظروں سے میری جانب دیکھا اور میں نے ممانی سے معافی مانگی اور واپس چلی گئی۔ دوسرے دن میں ممانی کے کمرے میں گئی۔ مختلف جگہ پھر سے دیکھا کہ شاید اپنی دفعہ مجھے وہ کاغذ مل ہی جائے۔ شاید میرا اندازہ غلط ہو، ویڈیو غلط ہو، لیکن قسمت سے مجھے کاغذ نہیں ملے۔ شاید ممانی نے الماری میں رکھ دیے تھے۔ خیر، میں نے اسے مزید یقین میں بدلنے کے لیے ایک اور فیصلہ لیا اور اس پر عمل شروع کیا۔ سارا دن میں ممانی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہی، بہت سکون سے ان کا سارا کام کروایا، لیکن وہ مجھ سے اس بات کی وجہ سے اچھے سے بات نہیں کر رہی تھی۔ مجھے اس پر تھوڑی پریشانی بھی ہوئی۔ تھوڑی دیر میں وہ ڈھیر سارے کپڑے لے کر آ گئیں۔ آہستہ آہستہ شام ہونے لگی۔ اب بس آج کی رات تھی۔ میں نے شام میں ہی ماں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، طبیعت خراب ہے، اس کمرے میں جا رہی ہوں۔ ممانی بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں جاتے ہی میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور تقریباً 10 منٹ بعد میں باہر نکل آئی اور باہر سے دروازہ بند کر دیا اور جا کر ممانی کے کمرے میں گئی۔ اب مجھے ممانی کے آنے کا انتظار تھا اور میرا انتظار زیادہ طویل ہی ٹھہرا کہ 1 گھنٹے بعد ممانی آ گئی۔ ممانی نے دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا اور مختلف شاپر بیڈ پر رکھے۔ ممانی کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بیڈ پر بیٹھی رہی، پھر لائٹ آف کر دی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اب مجھے فکر ہوئی کہ اگر یوں ہی کمرہ اندھیرے میں رہا تو مجھے نظر کیسے آئے گا۔ میں نے شدت سے چاہا کہ لائٹ آن ہو جائے۔ ممانی بیڈ پر لیٹ گئی، سونے لگی تھی، لیکن 8 گھنٹے بعد ہی ممانی اٹھ گئی۔ اب مجھے لگا کہ شاید اب وہ وقت ہے جب ہر روز سے پردہ اٹھ جائے گا۔ اب ضرور پتہ چل جائے گا کہ ممانی اتنے زیادہ کپڑے اکیلے کیسے سلائی کر لیتی ہے، اور وہ بھی بغیر تھکان کے۔ ممانی اٹھی اور چپل ڈالی، لائٹ آن کی۔ میں خاموش ہی رہی اور چپ کر بیٹھی رہی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا
تھا اور وہ راز جاننے کا بےتاب تھی۔ ممانی نے بڑی جاہلیت میں سائیڈ ٹیبل کے دروازے سے چابی نکالی اور جا کر الماری کھولی۔ میں چھپ کر سب دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی الماری کھلی میں حیران ہو گئی لیکن خاموش رہی۔ میں شٹر چہرے سمیت دیکھ رہی تھی کہ وہ الماری کے اندر ایک خفیہ کیمرہ تھا جس میں میری ممانی تخیر ہوئی تھی۔ میں نے بہت سوچا کہ میں بھی پیچھے جاؤں لیکن پھر خود کو سمجھایا کہ پورے طریقے سے بات مکمل ہو جانے دو۔ ویڈیو میں میں نے کسی کو دیکھا تھا۔ کیمرہ صحیح سے نہ رہنے کی صورت میں کچھ کلیئر نہیں آیا تھا۔ خیر تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب کچھ نوعمر جوان لڑکیاں باہر نظر آئیں۔ ممانی نے ہولی سے الماری کا دروازہ بند کیا۔ میں جو اتنی دیر سے حیران کھڑی تھی آخر اٹھ ہی گئی۔ وہ لڑکیاں یہاں کیا کر رہی تھیں اور ممانی نے یہاں کیوں لائی تھی؟ ممانی نے چون کر بولنے پر ممانی نے جلدی سے مجھے دیکھا اور وہ لڑکیاں بھی پریشان ہو گئی۔ وہ کوئی 15 لڑکیاں تھیں اور ساری ہی 17 سے 19 سال کے درمیان میں تھیں۔ میری ممانی مجھے دیکھ کر حق کا بکا رہ گئی اور فوراً میری جانب آئی۔ میں نے حیرانی میں سارا ماجرا پوچھا کہ آخر پتہ ہو کہانی کیا ہے؟ تو ممانی بولی یہ سب لوگ شروع سے میرے پاس رہتی ہیں، بیٹا کسی کو بتانا مت۔ یہ وہ لڑکی ہیں جو پیدا تو امیر حویلی دار خاندانوں میں ہوئیں لیکن ان کی قسمت خراب تھی کہ انہیں لڑکی کی پیدائش نہیں چاہیے تھی۔ میری ایک سہیلی ہے، سہیلی کی ہاں پہلی بار ایسا ہوا تو اس کے سسر نے بچی کو مارنے کا حکم دیا اور وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہا کہ میں اسے سنبھال لوں۔ اس کے بعد اس نے ایسا اپنے کئی کزنز کو بتایا۔ لڑکیاں میرے پاس محفوظ رہتی ہیں۔ ان میں سب کچھ وہ لڑکی ہیں جن کی جنس عام جنسی نہیں، وہ خواجہ سرا ہے اور عورت کا دل تو ماں کا جیسا ہوتا ہے۔ وہ انہیں مارنے نہیں دینا چاہتی تھی، نہ ظلم سماج کے ہاتھ میں لگنے دینا چاہتی تھی۔ تب بھی میں نے یہ سب شروع کیا اور جو بچیاں مجبور ہیں انہیں یہاں رکھا۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے نام کروڑوں کی پراپرٹی ہے لیکن رشتہ دار چائے سے چین سے جینے نہیں دیتے۔ میں کیا کرتی؟ آج کل جو پناہ گاؤں کا حال ہے ایسے میں انہیں وہاں چھوڑنا مناسب نہیں تھا۔ میں روز کپڑے لے کر آتی اور ان میں بانٹ دیتی۔ روز رات کو یہ ایک سوٹ سلائی کرتی، صبح میں دے آتی۔ ممانی کی بات تفصیل سے سنتے مجھے حیرت ہوئی، بھلا اس سماج میں بھی بیٹی کو یہی اہمیت حاصل تھی؟ اور کیا دوسرے جنس کے لوگ نہیں ہوتے ہیں؟ کیا وہ آوازیں ان کی تھیں اور کیا یہ سب ہمیشہ سے اس کمرے میں رہتی ہیں؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ اس الماری کی جانب دیکھ کر ممانی افسردی سے ہو کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ اس کاغذ میں آخر ایسا کیا تھا اور الماری سے مجھے آوازیں کیوں سنائی دیتی تھی۔ جب تم کالج جاتی تھی تب یہ باہر آ جایا کرتی تھی لیکن جب سے تم گھر میں ہو یہ باہر نہیں آتی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ تم کہیں باہر کسی سے بات نہ کر دو، کیونکہ ابھی بھی کچھ بچوں کے خاندان والے انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہر جانب وہ افسردہ سا ہو کر بولی تھی۔ بہت دکھ ہوا۔ میں نے سب کی جانب دیکھا، وہ لڑکیاں کتنی محنتی تھیں اور میں نے خواہ مخواہ میں اپنی ممانی پر شک کیا۔ وہ سب تو محنت کرتی تھی۔ ممانی آپ انہیں باہر رکھیں، میں لڑکی ہوں تو کیا اس میں کوئی گناہ ہے؟ جاہل ہیں وہ لوگ جو بیٹی کو بوجھ سمجھتے بجائے اس کے کہ وہ رحمت بن کر اتاری گئی ہے۔ میں بڑے صبر سے بولی تھی۔ میری بات سن کر میری ممانی نے ہمت اور حوصلہ بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے مسکرا کر اسباب میں سر ہلایا۔ آج 2 سال بعد جہاں میں یونیورسٹی کی طالبہ ہوں وہیں ان لڑکیوں کا بھی برابر کا ہاتھ ہے۔ ہم نے وہ شہر چھوڑ دیا اور مکمل طور پر کسی ایسی جگہ شفٹ ہو گئے جہاں ان بچیوں کے خاندان والے ہمیں ڈھونڈ ہی نہ سکیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں وہ آزادی سے پورے گھر میں گھوم سکیں، نہ کہ ایک کمرے تک محدود ہو جائیں۔ حلال کی کماتی ہیں اور خوش ہیں۔ ممانی کا کاروبار اچھا چل رہا تھا۔ میرے گھر میں ہی آن لائن انہیں ایک بزنس شروع کرا دیا کہ وہ مزید اپنی محنت سے خود کو منوا سکیں۔